الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون فقال يا معشر المسلمين اتقوا الله وقال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله صدق اللہ العلی العظیم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ اس حدیث میں جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کا صرف ایک پیغام آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، ہم سب ایک جگہ جمع تھے، آپ نے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت۔ سامنے صحابہ کرام تھے، لیکن آپ کا یہ پیغام اور آپ کا ارشاد قیامت تک آنے والے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے تھا۔ ارشاد فرمایا یا معشر المسلمین اتقوا اللہ، اے مسلمانوں کی جماعت اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر اور خوف اور حرام سے اور شبہ حرام سے اپنی زندگی کو بچا لے جانا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے اور ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی ساری عبادتوں کی جڑ اور بنیاد۔ نماز بڑی عبادت، روزہ بھی بڑی عبادت، حج بھی بڑی عبادت، لیکن اگر یہ ساری عبادتیں تقوی سے خالی ہیں تو ان عبادات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے دربار میں نمازی ہونے کی بنیاد پر، حاجی ہونے کی بنیاد پر نجات تو مل سکتی ہے، لیکن اعزاز اگر مل سکتا ہے تو صرف اور صرف تقوی ہی کی بنیاد پر مل سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا اعزاز اور تمہارا اکرام اللہ کے دربار میں تقوی ہی کی بنیاد پر ہوگا اور کوئی بنیاد نہیں۔ اور یہی پیغام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آخری حج ہے اور آخری خطبہ ہے، آپ نے اعلان فرمایا، بڑی بڑی نصیحتیں فرمائی اور اخیر میں یہ ارشاد فرمایا اے لوگوں تم سب یہ سمجھ کر کے رکھو کہ اسلام آنے کے بعد سے صلح قیامت تک کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کوئی فضیلت نہیں ہے نہ عربی کو عجمی پر نہ عجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر نہ گورے کو کالے پر۔ اگر اللہ کے دربار میں فضیلت مل سکتی ہے، اعزاز مل سکتا ہے تو تقوی کی بنیاد پر مل سکتا ہے۔ تمہارے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے یہ بنیاد ہے اور انسان کی زندگی کی بنیاد۔ اس لیے ارشاد فرمایا اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور ڈر پیدا کتنا کرو؟ قرآن کریم اس کا اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اتنا ڈرو کہ ڈرنے کا حق ہے۔
اللہ فرماتے ہیں دیکھ تیری عبادتیں اللہ کے دربار میں تقوی ہی کی بنیاد پر قبول کی جائیں گی، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکیوں کی بنیاد بھی تقوی۔ اگر زندگی میں تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف ہے تو یاد رکھ تیرا اعزاز بھی ہوگا، تیرا اکرام بھی ہوگا، اللہ کے دربار میں تیرے لیے رحمتوں کے دروازے بھی کھلیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تقوی کے بارے میں جتنی تاکید فرمائی، مفسرین کہتے ہیں کسی اور چیز کے بارے میں اتنی تاکید نہیں فرمائی۔ حد یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں دو مرتبہ ایک ہی بات کو ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ آئندہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ ایک آیت ہے اور بار بار اسی چیز کو ارشاد فرما رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تقوی کے بغیر انسان کے اندر جتنی عبادات اور نیکیاں ہیں سب بے جان اور بے روح ہو جائیں۔ ایک ہی آیت ہے اور تین بار ایک ہی بات کو ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین بار ارشاد فرمایا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ اللہ سے ڈرو، ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، نیک عمل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقوی اگر نہیں ہے تو انسان کی ساری عبادتیں بے جان اور بے روح۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر تو تجھے انعام ملے گا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر تو تجھے انعام ملے گا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اگر اللہ کا ڈر پیدا کرے گا تو اللہ تجھے فرقان عطا کرے گا۔ یہ فرقان ہے کیا چیز؟ مفسرین کہتے ہیں فرقان ایک ایسا نور ہے جو تقوی کی بنا پر تیرے دل کے اندر پیدا کیا جائے گا، جس کی بنیاد پر تو صحیح اور غلط کو سمجھ لے گا۔ انعام تو بڑا انعام ہے، پھر فرمایا اور انعام ملے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ تقوی کی زندگی کو پیدا کر تو اللہ اس تقوی کی بدولت تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آگے فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تیری عبادتوں کا ریٹ اور بھاؤ بڑھا دے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر متقی ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اللہ کے دربار میں غیر متقی کی 100 رکعتوں سے بھی زیادہ ہو جائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تقوی کی زندگی کو پیدا کر تو اللہ تجھے تیری ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا، اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تیری روزی میں، تیرے کاروبار میں خیر و برکتیں پیدا فرما دے گا، ایسی برکت کہ جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسی برکت کہ جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ تقوی کی بنیاد پر اللہ اس کی ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو حیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو، اور یہ دیکھو کہ میرے والدین، میرے رشتہ دار، میرے اعزاء اقربا، دوست اور احباب کوئی مجھ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ اللہ جو آنکھوں کی کنکھیوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، کوئی چیز اسے ڈھکی چھپی نہیں، وہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ اللہ مجھ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تقوی یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ یہ پوری زندگی کا طرز عمل ہے۔ اگر ہمارے اندر تقوی پیدا ہو گیا تو فرماتے ہیں اگر دل میں اللہ کا خوف ہے تو تیرا ہاتھ حرام کو نہیں چھوئے گا، دل کہے گا کہاں جا رہا ہے، کیا چھو رہا ہے، یہ تو حرام ہے، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پاؤں غلط راستے پر نہیں جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کا خوف ہے، اور دل میں بھیجتا ہے پاؤں کو، ہاتھ کو، آنکھ کو، کان کو، زبان کو، دماغ کو، ہر چیز دل کے تابع ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو، ہر حرام سے بچ جاؤ۔
تقوی یہ صرف یہ ایسا نور ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے، آنکھوں کو حیا سکھاتا ہے، پاؤں کو غلط راستے پر جانے سے روکتا ہے، ہاتھوں کو غلط چیزوں کو چھونے سے روکتا ہے۔ آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن جھوٹ، دھوکہ، غیبت، بدکاری اور بدنگاہی سے نہیں بچتے ہیں تو ابھی ہم متقی نہیں بنے۔ یاد رکھیں، صرف ظاہری عبادت تقوی کا معیار نہیں ہے، بلکہ باطن اور قلب کی صفائی یہ اصل تقوی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ آج سے اپنے باطن کو بھی پاکیزہ کریں گے، صرف ظاہر نہیں بلکہ اپنے باطن کو درست کرنے پر بھی توجہ دیں گے اور اپنے بچوں کے سامنے تقوی کا عملی نمونہ پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں جن کی باقی